اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف مبارکہ کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ آپ سب کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے بھی اور کل انسانیت کے لیے، کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو جہاں کہیں بھی بہت تنگ دست ہے، پریشان حال ہے اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے، آمین اللہم آمین۔ عزیزان من، سورۃ الاعراف مبارکہ کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں اس کا نزول ہوا۔ اور سورۃ الانعام مبارکہ کے ساتھ یہ دونوں کا تقریباً نزول قریب قریب ہے، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے۔ اس صورت میں بھی جو مخاطب لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا خصوصی طور پر، وہ مکے کے جو مشرک لوگ ہیں اور جو کافر لوگ ہیں، جو مشرکین عرب ہیں، وہ خصوصی طور پر یہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے ان کے جو عقائد باطلہ تھی ان کی یہاں پر بھی سورۃ الاعراف مبارکہ میں بھی تردید کی گئی ہے، اور ان کی اصلاح کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اکثر انبیاء کا ذکر ہے اس میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا کئی رکوع میں تفصیلاً بیان فرمایا اللہ نے۔ ان واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان بگڑی ہوئی ذہنیتوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آ جائے جو طاقتور ہونے کے باوجود انصاف پرست بھی ہو، نظم و ضبط کا پابند ہونے کے بعد غلامانہ بے بسی کا شکار نہ ہو، اور اس میں حقوق اور فرائض کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی مبعوث فرمائے، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا جو وقتی اور مقامی ضروریات کے پیش نظر تبلیغ کا کام سر انجام دیتے تھے۔ آخر میں اللہ نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جن کی دعوت زمان و مکان کی حد بندیوں سے ناآشنا تھی، وہ تمام انسانوں کے قیامت تک کے لیے ہادی اور مرشد بن کر جلوہ افروز ہوئے، سبحان اللہ۔ اس لیے کھلے الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس مقام پر ان عظیم مقاصد کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جن کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم سورۃ الاعراف مبارکہ کا پہلا رکوع تلاوت بھی کرتے ہیں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، فلا نسألن الذین ارسل الیہم ولا نسألن المرسلین ولنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، بڑی مد کے ساتھ یہ 4 حروف
الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح طور پر مطلب بیان نہیں کیا گیا، اور علماء کرام صرف اپنے علم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح معنوں میں اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، اللہ فرماتا ہے کتاب، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے جو انزلہ نازل کی گئی ہے علیکا تیری طرف۔ تیری یہاں ہم ادب کے اندر جب بات آتے ہیں تو تیری تیرا نہیں لفظ ہم کہتے ہیں آپ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے بات کو کس طرح سے لینا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ تو بس کیا ہے چاہیے کہ آپ کے سینے میں کچھ تنگی نہ ہو، حرجن، حرجن تنگی، کوئی تنگی نہ ہو اس کی تبلیغ کے حوالے سے۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے لے تنذرا، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تنذرا بے ہی، آپ اس سے یعنی اس کتاب سے آپ ڈرائیں، آپ ڈرائیں اس سے، و ذکر للمومنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے، علیکم من ربکم تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو، نہ اتباع کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی مہربان کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے جو اولیاء ہیں یعنی دوستوں کے حوالے سے یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے، ان الہ کی، ان معبودوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے جاتے تھے، تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیل لما تذکرون، بہت ہی کم، قلیل یعنی تھوڑے تم نصیحت قبول کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہو تم لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ کہتے ہیں کم، کم کا یہ جو لفظ حرف استفہام ہے، کتنا، کتنی، کتنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ کہتا ہے قریہ یعنی بستیاں، اللہ کہتا ہے کتنی بستیاں تھیں، اللہ کہتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهَا، اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں برباد کر دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، یا ہم قائلون، یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، قائلون جب وہ کلولا کر رہے تھے، دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کرنا یا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سو جانا، اس کو کلولا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کلولا کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یا ان کے پاس رات کے وقت عذاب ہمارا آیا، تو یا اس وقت جب وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اللہ کہتے بس ان کی چیخو پکار جو تھی نا، اللہ کہتے جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کی چیخو پکار نہ تھی، اللہ کہتے ہمارا عذاب جب اللہ کہتے ان کے اوپر آیا تو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، خود ہی یعنی کہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے ظالم ہونے کا، یہاں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کام نہیں آئے گا اس وقت، یعنی موت کو دیکھ کے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، اپنا مرنا دیکھ کے پھر اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہاں اللہ ہم ایسے تھے کہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے گا۔ تو یہ جو ان کی چیخو پکار تھی، اللہ کہتے جب ان کے اوپر عذاب آیا یہ ان کی چیخو پکار نہ تھی، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ظالمین، ظالم، ظلم کرنے والے تھے۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہتے ہیں تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے جن کی طرف رسول، یعنی کہ وہ جو امتیں تھیں، وہ جو قومیں تھیں، اللہ کہتا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ولا نسألن المرسلین، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، ان سے بھی سوال کریں گے۔ فلا نقصن علیہم بعلم، اللہ کہتے ہیں پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات و واقعات جو اس وقت کے مطابق تھے، کہ ان پر اپنے علم سے، اللہ کہتا ہے ہم اپنے علم سے پھر ہم ضرور بیان کریں گے۔ اور نہ تھے ما کننا، اور نہ تھے ہم ان سے غائب،
یعنی ان سے غائب اللہ کہتا ہے ہم نہیں تھے، مطلب اللہ حاضر تھا، اللہ حاضر تھے اور سب جانتے تھے، سب دیکھتے تھے۔ والوزن، اور اللہ اب بھی حاضر ہے، اللہ اب بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے گناہ کرنے سے یا غلط کاریاں کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور یہ جو وزن یعنی اعمال کا تولنا، اللہ کہتا ہے اس دن برحق ہے۔ اس دن، جس دن یعنی کہ قیامت آئے گی، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو اس دن ان اعمال کا تولنا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جن کے عملوں کے وزن، موازینہ ان کے جو وزن ہوں گے، یعنی کہ ان کے اعمال کے جو وزن ہے وہ ترازو میں بھاری ہوں گے، ثقلت بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو فلاح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، کامرانی ہوتی ہے، یہ دونوں جہانوں کی ہوتی ہے، یہ صرف دنیا کی نہیں ہوتی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہوتی ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور جن کے ترازو کے اندر جو وزن ہوں گے، اللہ کہتا ہے جن کے وہ جب مال تولے جائیں گے نا، تو جن کے وزن خفت ہلکے ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا، خاسرو جنہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، بیما کانو بے یتینا یظلمون، اس وجہ اس کی یہ بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یقیناً اللہ کہتا ہے ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ قلیلا ما تشکرون، تو پھر اللہ کہتا ہے بہت ہی کم، بہت ہی تھوڑے ہیں جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، پہلی آیت جو ہے 4 حروف کے ساتھ جڑی ہوئی، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا صحیح علم اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ الاعراف مبارکہ کی آیت نمبر 2، اس کی تفسیر سے پہلے ہم ہجرت سے پہلے کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے اوپر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت کافروں کی اور جو شرک کرنے والے لوگ تھے، مشرکین، ان کی اسلام دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، پھر شریعت کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار کرنا، یہ اصل ان کی زندگی کا مقصد بن کے رہ گیا تھا۔ ان کافروں کی جو زندگی تھی اس کا اصل مقصد یہ صرف بن گیا ہوا تھا۔ ان تمام باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو بڑی بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم تھا کہ دعوت حق دیتے چلو، پیغام حق سناتے رہو، راہ راست کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، یعنی کہ بدزن ہو کے ان سے دل برداشتہ ہو کے یہ چھوڑ نہیں دینا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، پریچنگ کا یہ جو کام ہے نا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی، چھوڑ نہیں دینا بلکہ یہ مسلسل کرتے ہی رہنا ہے۔ اس لیے سورت کے شروع میں ہی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہا ہے کہ آپ ان کافروں کے رویوں سے دل تنگ نہ کریں بلکہ اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے نا، بس اس کی پیروی کرو، یعنی وہ احکامات شرعیہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں تو تم ان کی فرما برداری کرو، انہی کی تقلید کرو، انہی کی اتباع کرو اور اسے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ کرنا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے یعنی عذاب الہی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو مکہ کے دولت مند لوگ تھے، جو سردار تھے، امیر تھے، وہ ان کو بڑا اطمینان تھا، وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کہ ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس عظمت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قومیں تھی نا، ایسی قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک انجام دیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک پروردگار نے جب ان کے اوپر عذاب نازل کیے، یعنی ان لوگوں کے اوپر عذاب الہی آیا، تو وہ چیخو پکار کرنے لگے اور اپنے جرم کو بھی تسلیم کرنے لگے۔ لیکن اس وقت ان کا یہ چیخو پکار کرنا یا ان کا احساس ندامت محسوس کرنا، اس چیز کا احساس ہونا، یہ
تمام باتیں ان کے کسی کام نہ آئیں اور وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئی، ملیاں میٹ کر دی گئی، اور ایک وقت آیا ان کے نام و نشان تک مٹ گئے دنیا سے۔ آیت نمبر 6 کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیے جائیں گے اس دن، اور ان امتوں کی طرف جو اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ کہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ سوال کرنے کا مطلب پوچھنا ہی ہوتا ہے، جب سوال کیا جاتے ہیں نا تو پوچھا ہی جاتا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اور اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر بات کا احاطہ کیے ہوئے، ہر بات کو گھیرے میں بھی لیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اللہ پاک جانتے ہیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں میزان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ میزان کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو تمام واجب الاحترام یہ اللہ کا ترازو ہے۔ یہ جو میزان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے جس کے پلڑوں میں اعمال تولے جائیں گے۔ اب اس میزان کی شکل و صورت کیسی ہوگی یا کس چیز کا وزن کیا جائے گا، اس حوالے سے تو تفسیر کی کتابوں کے اندر بہت لمبی چوڑی بحثیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی بحثیں کی گئی ہیں، لیکن ہم بس مدعے کی بات کرتے ہیں کہ ترازو میں اعمال کا تولنا یا تولے جانے کا مقصد ہے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے لیے ترازو رکھا جائے گا، اور اس ترازو کے یعنی اس میزان کے 2 پلڑے ہوں گے، اور دونوں پلڑوں میں ایک میں بندے کی نیکیاں اور دوسرے میں بندے کی بدیاں رکھی جائیں گی، اور پھر ان کا دیکھا جائے گا وزن ہلکا یا بھاری ہے، اور جن کا وزن بھاری ہوگا تو اللہ پاک پروردگار اس کے مطابق، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا کا عمل قائم کریں گے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ کی آیات سے بے انصافی اور ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ظاہر ہے آیت کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا نا، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، بات کا اصل جو معنی ہے وہ یہ کہ ان آیات میں غور و فکر نہیں کرتے، ہدایت کی جو روشنی میں موجود تھی وہ اسے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے صرف اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو شکر گزاری کی ترغیب دے رہا ہے کہ جس نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں تو تمہیں تو چاہیے کہ اس کے تمام احکامات کی تعمیل میں تم سستی سے بالکل نہ کام لو، کاہلی سے تم بالکل کام نہ لیتے، اور فوراً ایمان لے آتے، فوراً اس وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آتے جو دین برحق ہے، اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے، تم پھر بھی سب کچھ دے کر بھی ناشکری کرتے ہو۔ عزیزان من، اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں اللہ چھوٹی چھوٹی بات پر، ایک ایک بات کے اوپر اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔